خوب سمجھ لو یہ جو ڈپریشن اسٹریس اور یہ سب چیزیں دینداروں کا ٹاپک نہیں ہے. کیوں بھائی؟ ہم نے تو وہ کرنا ہے جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا, پھر جو مرضی حالات ہوں تو بس صبر ہی ہے ہمارے پاس, اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے. دنیا مسافر خانہ ہے, مر جانا ہے, غم ہوگا صبر کریں گے قیامت میں اجر ملے گا, صبر نہیں کریں گے تو نیکیاں کیا کریں گے بھائی؟ برباد کریں گے. اور اگر آپ یہ چاہو کہ میری دنیا جنت بن جائے, اللہ نے پہلے بتا دیا اٹ ازنٹ پاسبل, یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. اور اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بہت پیارے اصول بتا دیے, 2 اصول, کہ دیر آر 2 ٹائپس آف ڈپریشن. ڈپریشن کی کتنی قسمیں ہیں؟ ٹینشنوں کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 وہ ٹینشن جو آپ کی پیدا کردہ ہے. نمبر 2 وہ ٹینشن جو آپ کی طرف سے نہیں ہے. کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. آپ کی حماقتوں سے جو ٹینشن آ رہی ہے اس میں آپ کو ٹینشن بھی زیادہ ہوگی, ثواب بھی نہیں ملے گا, اور آپ اس میں توبہ نہ کی تو دھستے چلے جاؤ گے آپ. یہ دنیا میں اللہ کا عذاب ہوگا جو آپ کو دیا جا رہا ہے. اور ایک ٹینشن وہ ہے کہ آپ کی لائف صحیح فٹ فاٹ چل رہی ہے, اللہ کی طرف سے بھی ہو جاتی ہیں ٹینشنیں بھائی. آپ نہا دھو کے گھر سے باہر نکلے, ٹائم پہ جانے کے لیے ٹریفک کے قوانین کو بھی فالو کر رہے ہو, ہیلمٹ بھی بائک میں آپ نے لگایا, پیچھے ٹرک والے نے چرس پی ہوئی تھی آپ کے اوپر, آپ کی ٹانگ ہی ٹوٹ گئی. اب یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. تو ایک کانٹا بھی چبھے گا نا اللہ کی طرف سے, اس پہ بھی گناہ معاف ہوگا آپ کا. یہ پریشانیاں پیغمبروں کو بھی آئی ہیں, کتنی بڑی بڑی پریشانی. یعقوب علیہ السلام کا بیٹا کنویں میں ڈل گیا, موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی موسٹ وانٹڈ تھے, بنی اسرائیل کو تنگ کر رہا تھا فرعون, اور آپ نے لڑائی چھڑوانے کے لیے تھپڑ مارا اور بندہ مر گیا. ایک اور ٹینشن آ گئی کہ بھائی اب تو قتل کا کیس بن گیا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے سارے پریشانیاں آ رہی تھی, اس میں موسیٰ علیہ السلام کا اپنا قصور نہیں تھا. تو یہ تو پیغمبروں کے ساتھ اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. اور دوسری قسم ہے بھائی جو اپنی حماقتوں سے آتی ہے. جو اپنی حماقتوں سے آتی ہے اس میں بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. آپ کی حماقت سے کوئی ٹینشن آ گئی, آنے کے بعد توبہ کر لو تو وہ ٹینشن اللہ کی رحمت بن جائے گی. نہیں یہی بات میرا خیال ہے. اب آپ پراٹھے پھوڑ رہے تھے, یہ وہ صحت کا خیال نہیں رکھ رہے تھے, اب آپ کو شوگر ہو گئی, اب آپ کو بیماریاں آنا شروع ہو گئیں, مسائل کھڑے ہو گئے آپ کے ساتھ. یہ ٹینشن اللہ کی طرف سے نہیں ہے, یہ کس کی طرف سے ہے؟ آپ کی اپنی بنائی کر. اب آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہو, رو رہے ہو, اللہ مجھے معاف کر دے, جس دن میں نے 2 لڈو کھائے اور ہر وقت جلیبیاں کھاتا تھا میں, معاف کر دے اللہ, مجھے معاف کر دے, آئندہ نہیں کروں گا. اللہ معاف کر دے گا, اور اللہ کہے گا چونکہ توبہ میں نے قبول کر لی ہے تیری, لیکن ٹینشن دور نہیں ہوگی. کیونکہ فطرت سے انسان جب لڑتا ہے تو فطرت انتقام لیتی ہے. اللہ معاف کر دے گا اس کو, گناہ کو, لیکن جو اس کا دنیا میں سائڈ افیکٹ ہیں وہ ہو کے رہتے ہیں. لیکن اللہ اب کیا کر دے گا, چونکہ تو نے توبہ کر لی ہے تو اب یہ ہوگا کہ یہ بیماری اب میں تیرے لیے عذاب کے بجائے رحمت بنا دوں گا. پہلے عذاب بن کے آئی تھی, اب کیا بن جائے گی؟ رحمت بن جائے گی. تکلیف میں چیخے گا, چلائے گا, گناہ معاف ہوں گے, بشرطے کہ اتنا چیخ کے یعنی ٹینشن نہ دینا شروع کرتے, ہر وقت ہائے ہوئے کرنا, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو کتنا آسان رکھ دیا نا. بس یہ ہے ڈپریشن کا اسلام میں بنیادی اصول. اور بڑی بات کیا ہے؟ مسافر خانہ, دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. جب مسافر خانہ ہے, دل لگانے کی جگہ ہی نہیں ہے. اور بھائی بس میں جا رہے ہو, کسی کو پائیدان پہ پاؤں رکھنے کی جگہ مل جائے گی, کسی کو سیٹ میں بیٹھنے کی جگہ مل جائے گی, تو پہلے چلا جائے گا, کوئی اسٹیشن پہ پہلے اتر جائے گا کہ تھوڑا اگلے اسٹیشن سے آ رہا ہوگا. تو ٹینشن کس بات کی بھائی؟ ٹینشن تو ختم ہو گئی نا, پروگرام تو بڑھ گیا. ٹھیک ہے نا, ٹینشن کا جو پروگرام تھا وہ کیا ہو گیا؟ وہ تو بڑھ گیا. اور یہ بھی عجیب بات بتا دوں, یہ میرا بھی ٹاپک نہیں ہے, میں اس کو مختصر سمیٹ رہا ہوں. یہ بھی ایک عجیب بات بتا دوں کہ جن لوگوں کو ٹینشن نہیں ہوتی نا, دین اگر ان کی زندگی میں نہیں ہے تو کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی ان کو ٹینشن ہوتی ہے. کیونکہ ایک ٹینشن اللہ نے سب کے ساتھ لگائی ہوئی ہے, وہ ہے موت اور اسباب کا فیل ہونا. آپ کھربوں روپے کما لو, آپ کے دل میں ایک لاشعور میں خوف ہوگا. مثال کے طور پر جو یوٹیوب سے پیسے کما رہے ہیں نا, ملین سبسکرائبر. ایک یوٹیوبر آئے میرے پاس کہ میرے اتنے ملین سبسکرائبر ہیں, میری ہزاروں لاکھوں روپے کی آمدن ہو گئی ہے. میں نے کہا چلو انجوائے کرو. کہتے ہیں مجھے ایک ڈر لگا رہتا ہے, اگر میری زبان بند ہو گئی, اگر جو ہے میرا چینل کسی نے اڑا دیا, اگر مجھے فالج ہو گیا, مجھے ڈمکانا ہو گیا, مجھے فلانا ہو گیا. میں نے کہا تو ٹرک کے نیچے آ گیا,
یہ تو سوچا نا, بم دھماکہ ہو گیا, کیا خیال ہے بھائی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلانا, ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے لوگوں کے. ایک ٹک ٹاکر جا رہا تھا ویڈیو بناتے ہوئے, ڈرائیونگ بھی کر رہا ہے اور ویڈیو بنا رہا ہے, گاڑی ٹرک میں گھسیڑ دی اور وہیں پر انا للہ ہو گیا بیچارے کا. تو اب جب یہ, چلو وہ تو مر ہی گیا نا, جو نہیں مرے ہیں ان, آپ کو پتا ہے ہمارے ایک دوست نے بتایا امریکہ میں کتنے گورے ایسے ہیں جن کے ملین سبسکرائبر تھے, کروڑوں روپے آمدن تھی, پتہ نہیں کیا ہوا یوٹیوب نے ان کا چینل اڑا دیا, کوئی ان سے مسٹیک ہو گئی, کیا ہو گیا, روڈ پہ آ گئے وہ. کسی بھی چیز میں ثبات نہیں ہے اس دنیا میں, ہر چیز میں ایک لاشعور میں آپ کو ہوگا کہ کسی بھی ٹائم پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ یوٹیوب کو چھوڑو, آپ ویسے کما رہے ہو اگر بیٹھ کے, آپ ویسے اگر بیٹھ کے کما رہے ہو, کوئی بھی کام کر رہے ہو آپ. اب یہ پراپرٹی میں ایک دوست تھے ہمارے, انہوں نے کہا یار 20 سال سے پراپرٹی میں نوٹ چھاپ رہے ہیں, وہ بہت پیسہ بنا لیا, رو رہے ہیں, اب روڈ پہ آ گئے وہ, کہہ رہے ہیں ساری پراپرٹیوں کا بیڑا غرق ہو گیا. تو ہر بزنس میں 100% یہ خطرہ موجود ہے کہ کسی بھی وقت یہ آپ سے چلا جائے گا. یہ ایک لاشعور میں نا اس کو خوف ستاتا ہے, کیونکہ جب وہ مسافر خانہ نہیں سمجھ رہا, اسی کو سکسیس اور کامیابی سمجھ رہا ہے, تو بھائی اس کے پیچھے ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے جو آپ کو ہر وقت ڈراتا رہے گا, بیٹا یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ نے صحت بنا لی, بہترین صحت بن گئی, آپ ڈاکٹر کے پاس بیٹھو گے, آپ ڈاکٹر سے کہو گے ڈاکٹر صاحب میں تمام طبی اصولوں پر میں نے عمل کر کے میں کولیسٹرول بھی نارمل ہو گیا, شوگر بھی ایک دم فٹ فاٹ, اب مجھے کوئی بیماری تو نہیں ہوگی. ڈاکٹر کہے گا کہ ہو سکتی ہے بیماری, ڈاکٹر کہے گا بھائی یہ تو میں نہیں کہہ سکتا. ڈاکٹر صاحب جب کینسر کا بھی کوئی سبب, میں نے سگریٹ بھی نہیں پی رہا میں, تو ڈاکٹر کیا کہے گا, بھائی کچھ بھی نہ ہو پھر بھی کینسر ہو سکتا ہے. جتنے کینسر کے مریض ہیں سارے بد پرہیزی تھوڑی کی تھی, بہت سارے پرہیز والے تھے. تو یہ لاشعور کا جو خوف اس کو تھکاتا رہے گا نا, تھکاتا رہے گا, اور جیسے جیسے عمر ڈھلکتی ہے وہ سارے ٹینشنوں والے اسباب بڑھتے ہیں اور برداشت کی قوت کم ہوتی ہے. جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے نا, آپ میں برداشت کم ہوتی ہے, آپ کا دل کمزور ہونا شروع ہوتا ہے, آپ کے اعصاب کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور ٹینشنوں کے اسباب کم ہونے کے بجائے بڑھنا. سب سے پہلے آپ کی عزت میں کمی آئے گی, آپ اچھے ہی نہیں لگیں گے لوگوں کو. ایکٹروں کو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ زبردست, آج بھی بڑے ہینڈسم لگ رہے ہیں, لگ نہیں رہے ہوتے, خدا کی قسم. فینس کا تو کام ہے کیا کہنا. ہمارے زمانے کے ایکٹر ہیں نا, جو پرانے زمانے میں جب میں نے میٹرک کیا تھا اس زمانے کے ایکٹر, کبھی کبھار آ جاتی ہیں نا تصویریں سامنے, تو میں دیکھ رہے ہوتا ہوں کہ میرا دل چاہتا ہے ان سے دم کرواؤں میں جا کے نا, اتنی جھریاں اور اتنے بابے بنے ہوئے ہیں وہ, میں تو پہچان نہیں پاتا. بعض دفعہ لوگ بتاتے ہیں سب یہ وہ نہیں, وہ جو ونس اپون اے ٹائم فلانی فلم نہیں آئی تھی اس زمانے کا ہیرو, یہ تو نانا کیا ہو گیا اس بیچارے کو یار. لیکن لوگ کہتے ہیں ابھی بھی آج ویسے ہی لگ رہے ہیں جیسے, نیچے کمنٹس میں لوگوں نے لکھا ہوتا ہے. حالانکہ خدا کی قسم ویسے اگر ویسے ہی لگ رہے ہیں تو ہیرو بن کے کیوں نہیں آ رہے فلم میں, کیوں نہیں آ رہے فلم میں, نہیں لگ رہے ویسے بھائی. اترجو ان تکون وانت شیب کما قد کنت ایام الشباب فقط کذبت کا نفس کا لیسا ثوب دریس کالجدید من الثیاب. عربی کا ایک شعر ہے کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تو بڑھاپے میں ویسا ہی لگے جیسا جوانی میں تھا تو اٹ ازنٹ پاسبل. ٹھیک ہے, یہ ممکن نہیں ہے. اس نے کہا انسان کیا, کپڑا اگر پرانا ہو, کتنی اچھی کوالٹی کا کپڑا ہو, کمپنی ہو, نئے اور پرانے میں بہرحال فرق ہوتا ہے. کمپنیاں کپڑے بناتی ہیں, میں نے بہت کوشش کی میں وائٹ کلر کے ایسے کپڑے لوں کہ بس قیامت تک اب وہی پہنتا رہوں, مجھے کپڑے سلوانے نہ پڑے دوبارہ. مجھے زیادہ کپڑوں کا شوق نہیں ہے, بس ایک ڈیزائن ہے بس یہی پہنتا رہوں, لیکن وہ خراب نہ ہو. ایک دفعہ لے کے جان چھوٹ جائے یار, اپنے ناپ کے بنا لیں اور پھر اپنے آپ کو اس ناپ کا رکھنے کی کوشش کریں. آپ کہہ سکتے ہو نا کہ ناپ تو آپ کا چینج بھی ہو سکتا ہے, تو بھائی میں کوشش کروں گا اسی ناپ کا رہوں میں ہمیشہ, تاکہ درزی کو ناپ دینا اور پھر یہ آستین اور فلانا آستین اور یہ وہ, اس سے جان چھوٹ جائے. ایک دفعہ بنوا کے رکھ لو بھائی, اب موت تک یہی پہننا ہے, اور ایک کفن بنوا لو, مر گئے تو یہ, زندہ ہے تو یہ. لیکن نہیں ہوتا بھائی, جتنا بھی مہنگے سے مہنگا کپڑا خرید لو, تھوڑے دنوں کے بعد اس کی چمک خراب ہوتی ہے, وہ لگنے لگتا ہے کہ یہ بھی یہ پرانا ہو گیا. تو شاعر نے کہا کہ لیسا ثوب دریس کالجدید من الثیاب, نیا کپڑا, پرانا کپڑا نئے کپڑے کے جیسا نہیں ہوتا. تو پرانا آدمی بھی میرے بھائی نئے آدمی کے جیسا, بولتے کیوں نہیں, تو ہم سب پرانے ہونے والے ہیں.
کسی کو اس پہ فخر ہے میں بڑا ہینڈسم ہوں, بڑا خوبصورت ہوں, لوگ مرتے ہیں تھوڑے دن تک مر رہے ہیں, اس کے بعد لڑکیاں آپ پہ نہیں مریں گی. ٹک ٹاکر آتے ہیں بڑے اسٹائل میں, لڑکیوں نے نیچے کمنٹس کیے ہوتے ہیں واہ بڑے کیوٹ لگ رہے ہو, اس کو 10-15 سال کے بعد لگے گا کہ اب میں کیوٹ سا نہیں لگ رہا, کوئی لفٹ نہیں کرائے گا. اور لڑکیاں کا تو میں نے بار بار بتاتے رہتا ہوں, تو جلدی بیچاری بوڑھی ہو جاتی ہیں. خواتین میں تو بڑھاپا بہت جلدی آتا ہے, یہ سن کے اور زیادہ جلدی آتا ہے ڈپریشن سے. غصہ کرتی ہیں نیچے کمنٹس میں کہ ہمیں کیوں ایسا. بھائی میں تو رپورٹ پیش کر رہا ہوں, تو یہ حقیقت ہے. تو اس سے یہ جو بے دین آدمی کو یہ جو ٹینشنیں ہیں نا اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں, کیونکہ اس نے دنیا کو کیا بنا لیا اصل. تو یہ بہت بڑی ٹینشن کی وجہ ہے. جس آدمی نے دنیا کی کامیابی کو کامیابی سمجھ لیا نا, اس کو اب ٹینشن کی وجہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے دل سے جب تک یہ وجہ نہیں نکالیں گے آپ, اس وقت تک دنیا کا کوئی موٹیویشنل اسپیکر ٹینشن دور کرنے کا طریقہ نہیں بتا سکتا. میں قسم اٹھا کے بول سکتا ہوں کہ وہ موٹیویشنل اسپیکر خود ڈپریشن میں جائے گا تھوڑے دنوں میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ این ممکن ہے وہ اسٹیج پہ ہنس رہا ہو, اندر سے اس کے دل میں کانٹے چبھ رہے ہوں گے, کیونکہ جو اصل وجہ ہے نا ڈپریشن اور ٹینشن کی, وہ ہے دنیا کا مسافر خانہ نہ سمجھنا, دنیا کی کامیابی کو کامیابی. اب آپ ایک ایسی چیز کو کامیابی سمجھ رہے ہو جس میں وفا ہی نہیں ہے, جو کسی بھی وقت یو ٹرن لے کے جا سکتی ہے, تو آپ تو بہت بڑے بیوقوف نکلے. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ دولت کو کامیابی سمجھ رہے ہو جبکہ اس کا یقین نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی. آپ سمجھ رہے ہو خواہشات کی تکمیل کو کامیابی, تو خواہشات کی صلاحیت انسان میں آہستہ آہستہ کم, کل کھانے کے قابل نہیں رہے گا وہ, اور عین ممکن ہے آج ہی چھوٹ جائے اس سے. تو کامیاب میرے بھائی وہی ہے جو دنیا کو ایگزامینیشن ہال سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے جانا کہاں ہے, اصل کیا ہے آخرت, اس کو سمجھتے ہیں. ہم جب مدرسے میں تھے نا, حضرت کی صحبت میں بیٹھتے تھے, ہمیں ٹینشن ایک ہی بات کی ہوتی تھی کہ ہمیں آخرت کی اتنی ٹینشن کیوں نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. یہ ہمارا بڑا مسئلہ تھا کہ بھائی ہمارے آخرت کی اتنی ٹینشن ہے کیوں نہیں. اور کامیاب ہماری نظر میں وہ سمجھا جاتا تھا جس کو آخرت کی اتنی ٹینشن پیدا ہو گئی. ہم عبداللہ بن عباس کا جب میں نے یہ قول سنا, عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کے دور میں نا ہمیں اگر کوئی کسی سے گناہ ہو جاتا تو اسے اتنی ٹینشن ہوتی, اسے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پہاڑ ہے جو اس کے اوپر گر جائے گا, جب تک وہ توبہ کر کے اللہ کو منا نہ لیتا. اور عبداللہ بن عباس فرماتے تھے کہ تم لوگوں کو گناہ کر کے ایسا لگتا ہے جیسے ناک پہ مکھی آگے بیٹھ گئی ہو, اتنی سی ٹینشن. اور آج کا ماحول دیکھ لیتے تو بھائی گناہ کر کے اتنی سی ٹینشن بھی نہیں ہو رہی جتنی ناک پہ مکھی بیٹھنے کی ٹینشن ہو رہی ہے. تو آپ نے جو اصل ٹینشن تھی اس کو ٹینشن بنایا ہی نہیں ہے, آپ نے بنا کس کو لیا؟ دنیا کو ٹینشن بنا لیا. جو بے وفا ہے, لکنھا خلۃ قد سیت من دمھا فجع وولع واخلاف وتبدیل, جس کی طبیعت میں گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا, جس کی طبیعت میں دکھانا کچھ اور لانا کچھ اور, امیدیں کچھ اور دلانا اور حقائق کی دنیا میں کچھ اور ہے, اور دھوکے کی دنیا جو دکھائے جا رہا ہے وہ کچھ اور دکھائے جا رہا ہے, حقائق کیا ہیں وہ کچھ اور ہیں. تو کہاں سے میرے بھائی سکون ملے گا؟ سکون نہیں ملے گا. سکون ملے گا اس کو لفٹ ہی نہیں کراؤ. سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں آ رہی؟ عشق ہی نہیں کرو. عاشقوں کو کبھی بھی سکون نہیں ملتا. عاشقوں کو جب سکون ملتا ہے جب ان کی معشوقہ مل جائے اور بھاگنے کا آپشن ختم ہو جائے. تو اگر دنیا ایسی معشوقہ ہوتی, ملتی اور بھاگنے کا آپشن ختم ہو جاتا پھر سکون تھا. لیکن دنیا ایسی نالائق معشوقہ ہے کہ بعض دفعہ تو ملتی ہی نہیں ہے, اسی میں مر جاتا ہے. بعض دفعہ ملتی ہے تو بھاگنے کا ہر وقت چانس رہتا ہے. کسی بھی آپ کی محبوبہ مل گئی لیکن اس کے پاس مسلسل فون آ رہے ہیں. اب آپ کسی پہ عاشق تھے نا, مل نہیں رہی تھی آپ کو یہ ٹینشن, جب ملی ہے پہلی رات میں, آپ کی جب شادی ہوئی تھی پہلی رات میں وسیم کا فون آ گیا, سنا ہے تمہاری شادی غفار سے ہو گئی ہے. آپ ٹینشن ہوگی آپ کو کہ نہیں ہوگی؟ بولو گے یار یہ وسیم تمہارا کیا لگتا ہے؟ ایکچولی یہ بھی میرا فرینڈ ہے, میری یہاں بھی رشتے کی بات چلی تھی, لیکن میں ابھی آپ کے ساتھ خوش ہوں, آپ کے ساتھ خوش. اگر آپ نے اچھا سلوک نہیں کیا تو پھر میں وسیم کے پاس دوبارہ چلی جاؤں گی. تھوڑی دیر میں ستار کا فون آ گیا, ستار کا, یہ حقیقت بتا رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا معشوقاؤں کے ایسے فون آتے ہیں, لیکن دنیا ایسی معشوقہ ہے. وہ کس قسم کے فون آتے ہیں بھی میں بتاؤں گا. تو دلہن بیٹھی ہوئی ہے جی, فون آ گیا جی, غفار کا فون آ گیا. یہ کون ہے بھائی؟ یہ غفار ہے, میرا کلاس فیلو تھا, مجھے لائک کرتا تھا, ہم دونوں ایک دوسرے کو لائک کرتے تھے.
اور لیکن چونکہ میرے مقدر میں تم تھے تو میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گی. 3 4 8 10 جب فون آئیں گے اب آپ کو ہر وقت کھٹکا لگے گا. بولے کہ بھائی ملی بھی ہے تو پتہ نہیں کس وقت پتلی گلی سے نکل جائے. ہر وقت سکون نہیں رہے گا آپ کو. تو دنیا کا بالکل ایسا ہی حساب کتاب ہے. آپ کو گاڑی مل گئی, آپ کو بنگلہ مل گیا, آپ کو خوشیاں مل گئیں, ہر وقت کا کھٹکا ہے. اور وہ جو معشوقہ ملی تھی نا اس کا یقین نہیں ہے کہ وسیم اور ستار کا فون آئے گا. لیکن آپ کو جو دنیا میں معشوقہ جس چیز کو بنا لیا, دولت کو, عزت کو, شہرت کو, یہاں فون آتے ہیں باقاعدہ, نظر آ رہے ہوتے ہیں. آپ نے ایک مشہور آدمی دیکھا ہوتا ہے ٹرک کے نیچے آ کے مر گیا, فون ہی تو آیا غفار کا, فرشتہ آیا لینے کے لیے, نکل بھائی بہت کما لیا. یہ چیزیں آپ کو کاٹتی رہیں گی. آپ نے دیکھا فلاں آدمی کے پاس دولت تھی, اچانک کیا ہو گیا, روڈ پہ آ گیا. آپ ہر وقت ڈرتے رہو گے یار یہ چھننا. میرے پاس آتے ہیں دولت مند لوگ, مفتی صاحب فیکٹریوں کا مالک ہوں, ہر وقت ایک لاشور میں خوف ہے یار ختم نہ ہو جائے. میں نے کہا فیکٹری کو دل میں گھسا دیا تم نے, یہ سوچو ختم ہو گیا تو کیا ہوگا. عشق نہ کرو فیکٹری سے. بھائی معشوقہ بھاگ گئی تو کیا ہوگا, کہیں اور شادی کر لیں گے. لیکن جب معشوقہ بنا لیا تو پھر یہ اتنے آرام سے یہ نہیں چھوٹے گی. تو معشوقہ بنایا کیوں میرے بھائی آپ نے؟ ہمیں دیکھو اللہ کا فضل سے ہم نے ایسا کہیں ہوا ہی نہیں کہ عشق ہو گیا اور پھر نہیں ہوئی وہاں پہ تو مر رہے ہو بیٹھ کے. ٹرائی کیا, ہو گئی ٹھیک ہے, نہیں ہوا کہیں اور ٹرائی کر لو بھائی. کیا خیال ہے؟ تو ٹرائی کرتے رہو بیٹھ کے. میرا جو آپ سے اختلاف ہے نا وہ اس پہ ہے کہ آپ ٹرائی بھی نہیں کرتے. تو اب کیا مسئلہ ہے, جب دنیا سے آپ نے عشق کر لیا تو دنیا کو غفار, ستار اور وسیم کی کالز آتی رہیں گی, یہ ترساتی رہے گی آپ کو. آپ جوانی سے محبت, آپ بڑے جم میں جا کے بہت بڑے باڈی بلڈر بن گئے, لوگ بڑی تعریفیں کرتے تھے, سلوٹ کرتے تھے, کال آئے گی غفار کی, بولے کہ میں تجھ سے تیری باڈی اب چھین رہا ہوں, بیماری آئے گی آپ کو. میں نے ایک باڈی بلڈر کو دیکھا, بہت تگڑا ماشاءاللہ, بڑا جاندار, 5-6 سال پرانی بات ہے, اب نہیں پتہ چلے گا کس کی بات کر رہا ہوں. اچانک مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا, 1.5-2 سال کے بعد ملا, اتنا باریک. کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں یار میں ایسا بیمار ہو گیا تھا, میں تو مرنے لگا تھا, کوئی وائرس آ گیا ہوگا, ساری محنت ختم. اتنی سخت ایکسرسائز کرتا تھا وہ آدمی. کہہ رہے میں نے 5 سال سے تو روٹی نہیں کھائی تاکہ وہ نہ اسکن جو ہے موٹی نہ ہو جائے بالکل وہ, لیکن ختم. یہ ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے, اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ہو, لیکن ہر وقت کا خوف, ہر وقت کا خوف. تو بھائی دل لگانا چھوڑ دو یار. وہ جو کہہ رہا تھا نا فیکٹری کا مالک ہوں, مجھے ڈر لگا رہتا ہے پتہ نہیں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. ابے میں نے کہا تو فیکٹری چلا, پیسہ کما, دنیا کو سمجھ کیا مسافر خانہ. زیادہ بند ہو جائے گی نا تو کیا کرے گا, کہہ رہا بند ہو جائے گی تو کیا. میں نے کہا چائے میں ڈبو کے پاپے کھانا. کہہ رہا حلق سے نہیں اتریں گے. میں نے کہا اتریں گے, جب تجھے بھوک لگے گی نا ٹائٹ, سوکھی روٹی میں ایسا مزہ آتا ہے جو بریانی اور کوفتوں میں مزہ نہیں آتا. وہ لذت اللہ تجھے وہاں دے دیں گے. بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا ان کو بھی یہی بولنا بھائی, جو میں کھاؤں گا وہ آپ کو کھاؤ گے. وہ تو بھاگ جائیں گے. میں نے کہا بھاگنے دو اور کیا, ہلکے پھلکے. تو ویسے بھی تو مرنے کے بعد کیا بھاگتے نہیں ہیں, قبر میں رکھ کے کیا وہیں قبر میں گھستے ہیں آپ کے ساتھ؟ لفٹ نہیں کراؤ زیادہ بھائی. 2 ٹکے کی خدا کی قسم اوقات نہیں ہے, 2 ٹکے کی اوقات ہے. اس لیے جب میں کہتا ہوں نا میں ریمو جا رہا ہوں تو لوگ کہتے ہیں صاحب شو مار رہے ہیں, تو مجھے ہنسی آتی ہے کہ میری نظر میں یہ مٹی کے کھلونے ہیں. خدا کی قسم مجھے جو آدمی اپنی گاڑی کے ولاگ بنا کے دکھا رہا ہوتا ہے نا, میں نے فراری خریدی ہے فراری, مجھے لگتا ہے بہت ہی بچکانا. جیسے ہم بچپن میں عید پہ ہم ایک گاڑی خریدتے تھے, میرے والد صاحب میرے لیے چھوٹی سی گاڑی لاتے تھے, میں سارے دوستوں کو شو مارتا تھا. تو بالکل یہ فراری شراری یہی کھلونے ہیں. آج کل ولاگر آ رہے ہیں, میں نے گاڑی خریدی ہے, یہ بٹن, یہ ٹھیاؤں, یہ دیکھے ٹھیاؤں, اور یہ, اور لوگ بےچارے کہہ رہے ہیں واہ واہ واہ. ابے کیا تو, تیری مینٹل لیول کیا ہے یار؟ یہ 2 ٹکے کے کھلونے پہ تو انسان ہے بھائی. تو اپنے کارناموں پہ فخر کر جو تو نے کیے ہیں, قوم کے لیے کیے, انسانیت کے لیے کیے. ایجوکیشن پہ فخر کر. تو گاڑیاں دکھا کے کیا فخر کر رہا ہے, تو بنگلے دکھا کے کیا فخر کر رہا ہے بھائی؟ تو میں اس پہ ہنستا ہوں کہ میں جس چیزوں پہ ہنستا ہوں لوگ وہ تانے کس کو دے رہے ہیں؟ مجھے دے رہے ہیں. یہ 2 ٹکے کی نہیں ہے ہماری نظر میں. میری اب تک الحمدللہ یہی سوچ ہے. آپ ریوو کی بات کر رہے ہو, میں 1000 گز کے بنگلے کو 2 ٹکے کا نہیں سمجھتا. اللہ نے جو میرے اندر جو سوچ رکھی ہے کچھ بھی نہیں ہے, کھلونے ہیں.
थोड़े दिन में मर जाएंगे, यहां से जनाजा उठेगा। तभी मैंने अब तक अपना घर नहीं बनाया है। मुझे लोग कह रहे हैं बच्चों के लिए बनाओ, तो उसके लिए मैं सोच रहा हूं कि कुछ अगर अल्लाह ने वसाइल दिए तो इतना कर लो कि, वो एक अलग सोच है, वो तो शरीयत का भी हुक्म है। जब अल्लाह ने आपको वसाइल दिए हों और आप अच्छा खा के अच्छा पहन के बना सकते हो तो फिर बना लेना चाहिए। मैं इसको परले दर्जे की बेवकूफ़ी और हमाकत समझता हूं कि इंसान का मेंट को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक बनाया और वो फरारी का व्लॉग बना रहे हैं, मेरी गाड़ी, बटन दबा रहा हूं शीशा नीचे जा रहा है, ठीन बटन दबा रहा हूं शीशा ऊपर जा रहा है, और इसमें इतने ऑप्शन है, ये बटन दबाओगे तो ये, या तो गाड़ी की पब्लिसिटी के लिए आप ये काम कर रहे हो, आप गाड़ियां बेचते हो, ठीक है, फिर तो आपको जाहिर है अपनी प्रोडक्ट को को प्रमोट करना पड़ता है ना। वो तो आप मुर्गी भी बेचते हो तो आप मुर्गी के भी फजाइल सुनाओगे, तो गाड़ी बेच रहे हो तो क्यों नहीं सुनाओगे। तो पाक व्हील वाले जो कर रहे हैं वो तो उनका बिजनेस है ना, वो तो बताएंगे ये गाड़ी में ये ऑप्शन पे, ठीक है। आपने गाड़ी खरीदी और आप उसी को बता रहे हो मेरी गाड़ी और मेरा, अबे बच्चा, बचकाना सोच है ये, बुलंद ज़ौक़े नज़र नहीं है, समझ रहे हो, ये बुलंद ज़ौक़े नज़र नहीं है। हमारे हजरत एक शेर पढ़ा करते थे, अरे ये क्या जुल्म कर रहा है कि मरने वालों पे मर रहा है, जो फना होने वाली चीजें उस पे तू मर रहा है यार, जो दम हसीनों का भर रहा है बुलंद ज़ौक़े नजर नहीं है। आपकी नजर का ज़ौक़ बहुत ही घटिया और बहुत ही पस्त है। हमारे हजरत एक बड़ी खानदानी बात किया करते थे, आज वो बातें हमें समझ में आ रही हैं। उस वक्त तो हम मदरसे में ही रहते थे ना, बाहर दुनिया में निकले नहीं थे, तो हम कहते पता नहीं किस किस्म की बातें कर रहे होती। आज जब दुनिया में निकले हैं तो अब पता चल रहा है भाई बड़ी सही किस्म की बातें कर रहे होते थे। हजरत फरमाते थे दुनिया की मोहब्बत के 2 शोबे, असल में तो 3 शोबे हैं। जब हम कहते हैं ना दुनिया से मोहब्बत ना करो, तो इसके बहुत सारे शोबे, लेकिन मेजर शोबे इसके 3 हैं। ये 3 चीज़ों को कहा जाता है दुनिया से। नंबर 1 हुब्बे बाह, बाह का मतलब शहवत परस्ती, ठरक, लड़कियों को देखने का हर वक्त, फोहश फिल्में का, और हर वक्त जो है ना हलाल पे कमबख्त को कनात ही नहीं हो रही है। कुछ ऐसे ठरकी सोसाइटी में होते हैं कि नहीं होते, कहीं कोई आंटी गुजर रही हो तो घर तक पहुंचा के आएंगे उसको। अपनी बीवी से बात करने का टाइम नहीं है, हर एक की बीवी को घूर घूर के, उनसे बर्दाश्त ही नहीं होता। इट इज कॉल्ड ठरक। ये हुब्बे बाह कहलाती है। क्या कहलाती है, इसको लफ्ज याद रख लें, हुब्बे बाह। बाह होनी चाहिए, बाह कहते हैं मर्दानगी को। ये बाह तो जरूरी चीज है सेहत के लिए, ये ना हो तो आदमी शादी कैसे करेगा, औलाद कैसे होगी, बीवी से मोहब्बत कैसे करेगा। लेकिन बाह एक हद से आगे तजावुज करती है तो ये ठरक बन जाती है। यानी हुब्बे बाह का उर्दू में आसान नाम लफ्ज क्या है उसके लिए, ठरक। नहीं है बात समझ में? तो बाह तो होना जरूरी है। अगर बाह ही खत्म हो जाएगी तो फिर तो आदमी आदमी नहीं रहेगा ना, वो तो पजामा टाइप की चीज बन जाएगा बिल्कुल। लेकिन हुब्बे बाह कहते हैं ठरक को। एक होती है ठरक हद से बढ़ी हुई, कहीं भी कोई लड़की नजर आ रही है तो ठरक के अलावा किसी और नियत से देखता ही नहीं है उसको। होते हैं ऐसे सोसाइटी में लोग, इनका इलाज भी करना पड़ता है, इनको छुड़वाना पड़ता है, कुछ दिन औरतों से दूर रखना पड़ता है। किसी को लड़कों की ठरक भी, अल्लाह माफ फरमाए, तो बहुत ही गलीज ठरक है, ये भी पड़ जाती है किसी को। तो इतनी हो कंट्रोल में, शहवत कंट्रोल्ड होनी चाहिए। आपको हलाल और हराम का फर्क होना चाहिए। तो जिसके अंदर ये ठरक है तो इसको भी तसव्वुफ की इस्तिलाह में कहा जाता है ये दुनिया की मोहब्बत का मरीज है। होते हैं कुछ लोग ऐसे, नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं, ज़कातें भी दे रहे हैं, अल्लाह अल्लाह भी कर रहे हैं, मगर कहते हैं भाई औरत हमारी मजबूरी है। भाई वो क्या कहते हैं भाई, तो बस वो कहीं भी ऐसे, मैंने देखा है काउंसलिंग करने वाले नेक लोग किसी खातून को समझा रहे हैं कि अपने शोहर से मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत से समझाया कि औरत को इससे मोहब्बत हो गई, क्योंकि इस मर्द के अंदर ठरक थी। ये समझाते हुए इसकी नीयत क्या थी, खराब। बाज लोग होते हैं तमीज़ से समझा रहे होते हैं, ऐसे एटीट्यूड औरत के सामने पेश कर रहे होते हैं तो औरत इससे मुतासिर हो जाए। तो बताते नहीं है कि हम बुरे हैं, लेकिन एटीट्यूड से लगता है कि भाई तुम 2 नंबर आदमी हो, तुम क्या हो। एक आदमी कह, मैं किसी दाढ़ी वाले के पास अपनी बेगम को लेकर गया ताकि वो मेरी बेगम को समझाए। वो दाढ़ी वाला कह रहा है आधा घंटा तक मेरी बेगम ही को देखता रहा कमबख्त। कह रहे मुझे इतना गुस्सा आया, तो मैंने कहा तुम पहले तहकीक तो कर लो कि किसके पास लेके जाना है, किसके पास लेके नहीं जाना। समझवाओ उस आदमी से रहे हो जिसके बारे में खुद खतरा गई। इतना ना समझा, ऐसा ना हो ये समझा के अपने साथ ही ले जाए। बाज लोग समझाने के लिए घर पहुंच जाते हैं। तो ठरक भाई जो अल्लाह ने आपके लिए बनाई है वो आपकी है, बाकियों से ना उम्मीद, खत्म, हमारी कुछ नहीं लगती, ऐसी की तैसी जाओ भाई। ये ठरक जिस दिन खत्म हो गई तो इसका मतलब दुनिया की मोहब्बत 1/3 आपके अंदर खत्म।
1/3 آپ انسان کے بچے بن گئے. دوسرا شعبہ حب مال, پیسے کی ٹھڑک. پیسے کی محبت بری نہیں ہے, یہ نیچرل ہے, کیونکہ پیسوں سے بہت ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں انسان کی. محبت نہ ہوگی تو کمائے گا کیسے؟ ایک آدمی کو نوٹ اچھا ہی نہیں لگتے تو وہ صبح جائے گا, کمائے گا, مزدوری کرے گا وہ. تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ پیسے سے محبت نہ کرو. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, خیر کہا اللہ نے, اس سے بے شمار ضرورت پوری ہوتی ہے. جیسے باہ کی محبت بری چیز نہیں ہے, ٹھڑک بری چیز ہے, ایک لمٹ میں ہونی چاہیے, ایسے ہی پیسے کی محبت بھی بری چیز بولو نہیں ہے, نیچرل ہے. کوئی کہتا ہے نا کسی عالم کے دل میں پیسے کی طلب ہی نہیں ہے, جھوٹ بولتا ہے وہ. کیوں نہیں ہے بھائی طلب؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عالم دین و بزرگ کو پیسے کی طلب ہی ختم ہو جائے؟ وہ کھائے گا کہاں سے؟ بھیک مانگے گا لوگوں سے؟ بیوی بچوں پہ کیسے خرچ کرے گا؟ پڑھائے گا کیسے اپنی اولاد کو؟ اور شادیاں کیسے کرے گا؟ ایک نہیں ہوتی, 2-3 کہاں سے کرے گا وہ؟ تو یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا, حضرت جی کے دل میں پیسہ ہونا نہ ہونا برابر ہے, حضرت کو کہیں سے 1 کروڑ روپے آ جائیں یا نہیں آئیں کوئی صحت پہ اثر نہیں پڑتا, اس کا مطلب یہ حضرت کے اندر کے سافٹ ویئر کیا ہیں, یہ اپڈیٹ ہی نہیں ہے. یہ ایسے ہی جیسے ہمارے حضرت اتنے نیک ہیں, کوئی عورت گزر جائے, حسینائیں آ جائیں, کوئی بھی کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, بھائی حضرت نہیں ہے, یہ کچھ اور چیز فلم ہے. یہ کیس کچھ کیا ہے, یہ کچھ الگ کیس ہے, ان کو علاج کی ضرورت ہے. وہ میں اکثر لطیفہ سناتا رہتا ہوں, وہ پرانا ہو گیا بہت, اب دوبارہ سنا دیتا ہوں. وہ ایک دیہاتی کسی مولوی صاحب کے پاس گیا کہ مولوی صاحب متقی, بار بار قرآن کہتا ہے متقی جنت میں جائیں گے, متقی جنتی, متقی کسے کہتے ہیں؟ وہ بیچارے دیہاتی مولوی تھے, انہوں نے کہا متقی اسے بولتے ہیں جو حسینائیں گزر جائیں بال ہلاتی ہوئی لہلاتی ہوئی, اسے کچھ بھی نہیں, اتنا نیک ہے, اسے کوئی فیلنگ ہی پیدا نہیں ہوتی. تو وہ بیچارہ دیہاتی, اس نے بولا اچھا اس کو تو ہماری زبان میں اس کو تو ہجڑا بولتے ہیں, تو جنت صرف ہجڑوں کے لیے بنی ہے کیا؟ تو وہ مولوی صاحب نے غلط ایکسپلین کیا. بھائی جب عورت کا اس طرح ہوگا تو وہ تو انسان کے جذبات تو پیدا ہوتے ہیں. ٹھڑک کا مطلب یہ ہوتا ہے حد سے بڑھی ہوئی, حلال اور حرام میں رغبت پیدا ہونا تو نیچرل ہے, اس رغبت کو پورا مت کرو, اس کو کنٹرول میں رکھو. دیکھو کوئی آدمی اپنے پیسوں سے نہاری کھا رہا ہے, خوشبو سے آپ کو بھی دماغ ہو جاتا ہے بعض دفعہ کو, یار ہوٹل سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں نا, بڑی زبردست سی خوشبو آتی ہے, بعض دفعہ ہمیں بڑی خوشبو آئی تو کیا کرتے ہیں ہم, آگے نکل جاتے ہیں بس, اور کیا ہے. اب خوشبو بڑی زبردست ہے, آپ نے اسے پلیٹ چھین کے کھانا شروع کر دیا, یار بڑی زبردست, میں اسے برداشت نہیں ہو رہا. اگلا کہے گا برداشت نہیں ہو رہا تو برداشت کر بھائی, تو یا تو اپنے پیسوں سے خرید کے کھا لے, کہہ رہے پیسے نہیں ہیں تو پھر برداشت کر بھائی. تو یہ ہے ٹھڑک. یہ کیا کہلاتی ہے؟ ڈھکن کھلا, بس خوشبو آئی اور دیگ میں گھس گئے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ دیگ کا ڈھکن میرے لیے کھلا ہے یا کسی اور کے لیے کھولا گیا. یہ ہوتے ہیں بعض لوگ ندیدے, ہوتے ہیں نا بعض لوگ ندیدے, کوئی بھی کھا رہا ہے شادیوں میں, ادھر چلے گئے. بھائی قورمے کی جب دیگ کھلے گی تو خوشبو آئے گی, اچھی بھی لگے گی, یہاں تک نیچرل ہے. خوشبو ہی نہیں آ رہی تو ناک خراب ہے, خوشبو آ رہی اچھی نہیں لگ رہی تو قورمے کا ذوق ہی نہیں ہے تمہارا, تم وہی سگریٹ اور پان گٹکے ہی کھایا کرو جا کے, تو ذوق ہی نہیں ہے تمہارا, ذوق خراب ہو گیا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو, جیسے شہوت ایک لمٹ میں, یہ صحت کی علامت ہے, لمٹ کراس کرے گی تو یہ ٹھڑک ہے. اسی طرح پیسے کی محبت ایک لمٹ میں, یہ صحت مند ہونے کی, دماغ صحیح کام کر رہا ہے, اس کی علامت ہے. آپ کے فطرت سلیمہ پر ہونے کی علامت ہے. جس میں یہ محبت ہے ہی نہیں پیسے کی ذرا سی بھی, اس کا مطلب بھائی یہ پاگل ہے, اس کا دماغ, پاگلوں میں محبت بچوں میں تھوڑی ہوتی ہے. بچوں کو, جو بالکل چھوٹا بچہ جس کو پیسے کا نہ پتا ہو, 5,000 کا نوٹ پکڑاؤ, 5 روپے پکڑاؤ, اسے کوئی فرق, وہ کھانا شروع کر دیتا ہے, ایسے ہی کرتا ہے نا, پھاڑ دیتا ہے وہ. لیکن ایک ہے ٹھڑک پیسے کی. وہ ٹھڑک کیا ہے؟ حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر کمانا, ہر وقت اس کی فکر کو مسلط کر لینا. پتہ بھی ہے دنیا مسافر خانہ ہے, لہذا پیسہ مل جائے اچھی بات ہے, نہیں ملا تو کوئی بات نہیں, روکھی سوکھی سا گزارا کر لیں گے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کی علامت ہے بھائی, یہ محبت لمٹ میں. پھر اس پیسے سے آخرت بھی کماتا ہے, صدقہ خیرات بھی کرتا ہے. اسے پتا ہے یار جب مجھے یہاں پیسے کی ضرورت ہے تو صدقہ کر کے آگے بھی تو بھیجو نا. یہ کیا بات ہے, ہزاروں سال جہاں رہنے ہیں وہاں تو پیسہ انویسٹ کر نہیں رہا, اور جہاں تھوڑے دن رہنا ہے ادھر بنائے چلا جا رہا ہے. تو یہ بھی ٹھڑک ہے, یہ محبت نہیں ہے بلکہ یہ حد سے بڑی ہوئی محبت. اور تیسری چیز جس کو حب دنیا کہا جاتا ہے وہ ہے شہرت کا شوق. ہر جگہ میری ٹانگ
اونچی رہے. اس میں بھی ایک جائز ہے, ہر شخص چاہتا ہے کہ میری عزت ہو, یہ بری چیز نہیں ہے. اپنی بےزتی پہ بےزتی محسوس ہر ایک کو ہوتی ہے, یہ بری چیز نہیں ہے. جن لوگوں کو اپنی بےزتی پہ بےزتی محسوس نہیں ہوتی نا, وہ عزت دار لوگ نہیں ہوتے, وہ نارمل لوگ نہیں ہوتے, وہ پھر بےزتی ہوتے ہیں. وہ جیسے ایک آدمی کسی علاقے میں گیا اور آ کے کہتا ہے شکر ہے میری اس علاقے میں عزت نہیں ہے. لوگوں نے پوچھا اس میں شکر کی کیا بات, کہہ رہے اگر عزت ہوتی تو آج میری بہت زیادہ بےزتی ہو چکی تھی, لیکن بےزتی ہوئی ہے لیکن وہ مجھے محسوس نہیں ہوئی کیونکہ میری پہلے سے عزت ہے ہی نہیں. عزت تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے, سمجھ رہے ہو؟ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ عزت. لیکن لہذا اس عزت کو عربی میں کہتے ہیں جاہ, وجیح سنا ہے نا لفظ, وجاہت والا. تو اور دوسرا لفظ سماعت تو جاہ. تو ایک جاہ کی محبت کی ایک نیچرل ہے, کوئی بھی بچہ بھی اپنی بے عزتی پسند نہیں کرتا, لیکن یہ جاہ لمٹ میں ہوگی تو ٹھیک ہے, لمٹ کراس کرے گی تو کیا ہے پھر یہ حب جاہ کہلاتی ہے, ہوس کہلاتی ہے. اس کو تصوف کی اصطلاح میں کہتے ہیں حب جاہ کا مریض ہے. کیا مطلب؟ جہاں کا موقع نہیں آپ وہاں بھی جاہ تلاش کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہو. مثال کے طور پر آپ کے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ڈیبیٹ ہو رہی ہے, وہ بڑے بات کر رہے ہیں, آپ کو یہ لگا کہ یار میں یہ تو سارا